اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ کی ناشکری ایک ایسا گناہ ہے جس سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ ناشکری انسان اگر رزق میں کرے تو اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور انسان اگر کسی اور طرح کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ناشکری کیا تھی دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مکان، لباس، خوراک اور پانی کا خزانہ غیب سے بندوبست کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا و مافیا سے الگ ہو کر خدا کے شکر میں ہمتن مشغول ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوتے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالہ سال کی غلامی سے نجات دی اور ہمارے دشمن کو ہماری آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ لیکن جن کی قسمت میں ہمیشہ کی بد نصیبی لکھی جا چکی ہے، وہ قوم لاکھوں نعمتوں کو دیکھ کر ہزارہ احسان پا کر بھی راہ راست پر نہ آئے، اور ان لوگوں نے کچھ عرصہ تک ان کانوں پر صبر کیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا ان کی بے صبری اور شکایات میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو برملا کہہ بیٹھے کہ ہم ایک کانے پر صبر نہیں کر سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ایک ہی قسم کی خوراک پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگتی ہو، زمین کے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم اعلیٰ اور بہترین چیز پر گٹھیا اور رذیل چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، تو شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی، اور یہ چیزیں کوئی خالص نہیں ہے جن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ بنی اسرائیل کا میلان ہمیشہ پستی کی طرف تھا، لیکن جب تک ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور بلند مرتبہ انبیاء موجود تھے، ان کے حکم ان پر غالب رہے، اور پستی کی ہمت نہ ان میں اثر کیا، اور نہ جیسے ہی یہ بزرگ اٹھتے گئے ان کی رذیل خصلتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور کھیتی باڑی بونے اور جوتنے کی خواہشیں ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، اور خدا کے انگنت احسانات کو یکسر بلا دیا، جس کی بنا پر ان کا رعب و دبدبہ باقی نہ رہا، اور اسی وجہ سے ان پر جالوت نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے، اور پھر بخت نصر اور سنجاریب نے ان کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ تفسیر عزیزی تفسیر حقانی میں ہے کہ ان لوگوں نے دشت فاران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو خدا ظاہر کرنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عامیل ایک شخص نامی تھا، جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا مدت سے منتظر تھا کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو ایک دن اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی، اور صبح کو خود ہی اس کو تلاش کرتا ہوا جب اس محلے میں پہنچا اور اپنے چچا کی لاش دے کر محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا، تو محلہ والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس خود گردہ جرم کی شکایت کی، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے چچا کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ سامری نے بھی اس بنا پر گائے کا بچہ بنا کر قوم کو فتنے میں ڈالا تھا۔ غرض ذبح بکرا کا حکم سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔
ہم نے تو آپ سے قاتل کا پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر ہدایت پر بصر و چشم عمل پیرا ہوتے اور فوراً کسی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے پیغمبر خدا کے فیصلے کو اپنے حق میں مزاح جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ شاید گائے کی ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی کہ اس کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے مردہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتائے گا، لیکن انہوں نے اجتہاد سے کام لیا کہ شاید ہر گائے میں یہ خاصیت نہ ہو۔ اس بنا پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالات کا دروازہ کھول دیا اور اس عجیب گائے کے اوصاف کی تحقیق میں بہت دور نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کفایت کرتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سخت گیری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت گیری فرمائی۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی عمر پوچھ کر ہمیں بتائے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر جوانی کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ کنواری، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان اب بھی اگر اس عمر کی کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصود حاصل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، کیونکہ ادھیڑ عمر کی گائے تو بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی تشفی نہ ہوئی اور تیسرا سوال کیا کہ اس گائے میں اگر کوئی منفرد وصف ہو تو وہ بھی بیان کیا جائے، کیونکہ زرد رنگ کی گائے بہت ہے۔ لیکن آگے وہی کہتے ہیں جسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کلمہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کو ہرگز نہ حاصل کر سکتے اور ان کی تشفیع خاطر نہ ہوتی۔ اب آگے جو صفات بیان کی گئی ہے یہ دراصل بیلوں کی ہے، اور پہلی کی ضمیرے اور بقرہ میں تائیس ظاہر کرتی ہے کہ یہ گائے تھی۔ اس کا بعض مفسرین نے اس طرح جواب دیا ہے کہ ہر شہر اور ہر زمانہ کے عرف و عادت مختلف ہوتی ہے۔ شاید اس زمانے میں اور اس شہر میں کلبہ رانی اور آب کشی میں گایوں کا استعمال رائج ہوگا، چونکہ ان لوگوں نے متعدد سوال کیے جس کی بنا پر ان پر دائرہ ہوتا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے کی نشاندہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، کہا موسیٰ نے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہوئی کے پہاڑ سے زمین کو یا پانی دیتی ہوئی کھیت کو بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ گائے کبھی کسی کام میں نہیں پکڑی گئی، نہ کوئی اس سے کام لیا گیا۔ مسلمات یعنی یہ سلامت ہے اس بات سے کہ آدمیوں کے ہاتھ میں آ کر کسی کام میں ذلیل ہوئی ہو، یا اس کے بدن کو کہیں سے کانٹے یا سوراخ کرنے سے اس کو نقصان پہنچا ہو، یا یہ کہیں پر زخمی ہو گئی ہو، اس لیے اس کی رنگت تمام بدون پر یکساں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس سوائے اس گائے کے ماں کی اور کوئی جنس نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خدایا میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال فرما گیا اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی رہی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور بسبب عنایت الہی درندوں وغیرہ کی آفت سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنی والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے۔
اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ مدت تک اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر کے جنگل سے وہ گائے لے آ اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتا دے، ایسا نہ ہو کہ جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتی ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کال سے نکل رہی ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھ لے تو یوں کہنا کہ اے گائے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب کے رب کے نام پر فرمان بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی، اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس سے برکت جاتی رہے۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل گیا اور گائے کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی اور اس نے کہا کہ اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تک جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے تجھ پر سواری کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرمان بردار صرف اس وجہ سے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرمان بردار ہے۔ راستے میں ابلیس لعین ایک مسافر کی شکل میں ملا، لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کر۔ اس پہاڑ کے اس طرف میری لاتعداد گائے ہیں، میں ان کو چراتا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں، اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت ہی عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کرا سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا کہ مجھ سے کرایہ لے لے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی صورت میں والدہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدائے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بن کر جلدی سے اڑ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ میں کل بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔